خان فاضل بریلوی کو مختصر جملوں میں سمجھیے. اعلیٰ حضرت کا پیدا ہوئے کیسا ماحول تھا, کیا ہو رہا تھا, کیسا دور تھا. ایک دین, ایک قرآن, ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹنے لگے تھے. ایسا ماحول انگریزوں نے پیدا کر دیا کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی. تو ظاہر سی بات ہے جس کی دولت جائے وہ کوشش زیادہ کرتا ہے بچانے کی. تو ہندوستان کی سرزمین کو غلامی سے آزادی دلانے میں مسلمانوں کا رول بہت زیادہ تھا. دہلی سے لے کے پشاور تک جو سڑک جاتی تھی, تمام سڑک پہ جتنے پیڑ تھے, ہر ایک پیڑ پر ایک عالم دین کی لاش انگریزوں نے لٹکا دی تھی تاکہ کوئی مسلمان آگے نہ آئے. اتنی شہادتیں عمل میں آئی جس کا جواب نہیں. الغرض یہ کہ جب مسلمان موت سے ڈرتے ہی نہیں تھے, یہ مرتے جاتے آگے آتے جاتے, ایک مرتا ان کی جگہ 10 لے لیتا. یہ سوچتے ان کو پھانسی دیں گے یہ ڈر جائیں گے. حضرت موہانی کو پھانسی ہوئی, حضرت علامہ کفایت اللہ کافی ہے, انگریزوں نے آئرن جو پریس ہوتا ہے نا کپڑا کرنے والا, وہ گرم کر کے آپ کے پورے بدن پہ پھیر دی تھی. حضرت علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی علیہ رحمہ بڑے عاشق رسول تھے. انہی کا وہ شعر, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ آپ نے وہ یہ کلام تب پڑھا تھا جب انگریزوں نے آپ کو پھانسی کی سزا دی تو کہا تھا آخری خواہش بتا دو. تو آپ نے آخری خواہش میں یہی نعت رسول پڑھا تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس دور میں پیدا ہوئے جب ایمان بچانا مشکل تھا, عقیدہ محفوظ رکھنا مشکل تھا, اور فتوے ایسے ایسے دیے جا رہے تھے جو سراسر دین, شریعت اور حدیث رسول کے خلاف تھا, قرآن و حدیث کی مخالفت پر وہ مبنی تھی. تب اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت سن 1272 ہجری میں 10 شوال المکرم کو ہفتے کے دن دوپہر کے وقت سرزمین بریلی شریف محلہ سوداگران اور ایک روایت کے حساب سے محلہ جسولی میں آپ اس خاکدان گیتی پر اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں تشریف لائے اور اس عالم میں آئے کہ آپ مادر ذات یعنی پیدائشی ولی ہیں. ایک شاعر نے کہا کہ اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے تو حال یہ تھا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار تھا, نقطہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا, کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا. صورت تسکید کی نکلی دلے سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے, امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے. زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد, ابر رحمت تیری تربت پر گوہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو پیغام دیا, جو تعلیم دی اور جو کچھ ہوا وہ آج بھی باقی ہے. آپ جائیے بریلی شریف, آپ بہت سارے عرس میں گئے ہوں گے, آپ نے ہر جگہ عرس میں ہر مزار پر دیکھا ہوگا ڈھولکیوں کو, دھنا دھن دھما دھم بجے جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ سما میں ڈھولک تاشے سارنگی جائز نہیں. سما جائز لیکن بنا سارنگی کے, بنا ڈھول کے, بنا نچنیوں کے.
اعلیٰ حضرت سرکار کے دربار میں چلے جائیے، کہیں آپ کو قوالی، ڈھولکیا، بجنیا، نچنیا نظر نہیں آئے گا۔ جو کہا وہ آج بھی 108 سال کے بعد بھی باقی ہے۔ فرمایا، فتویٰ دیا، ایک مزار پر چادر چڑھ گئی تو جب تک دوسری چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، دوسری چڑھائی نہ جائے۔ آپ چلے جائیے اعلیٰ حضرت کی روشنی، پھولوں کا ڈھیر دکھے گا مگر چادر کی گٹھر نہیں دکھے گی، وہاں کھیتی اور کاروبار نہیں ہوتا۔ لوگوں نے تو دھندے بنا دیے، اسی مزار پر، اسی درگاہ پر بھیک مانگنے والی فقراء، یتیم بچے بچیوں کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، ان کو وہ کپڑا نہیں دے سکتے ان بزرگ کے نام سے، مگر مجاوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے وہاں چادروں کی ڈھیر لگا دی۔ انہی بزرگ کے نام پر انہیں کھانا کھلا دو، انہی بزرگ کے نام پر انہیں کپڑا پہنا دو۔ اللہ کریم تمہاری ان بزرگ کے برکت سے اور فیض سے اللہ تمہاری روٹی میں، نعمت میں، صحت میں خوب برکت پائے، اور جس نیت سے گئے ہو واللہ تمہاری وہ نیت پوری ہو کے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں مگر گلاب ضرور پیش کرنا، کیونکہ جب تک اس میں ہریالی باقی ہے وہ تسبیح پڑھتی ہے، اور جب تسبیح پڑھے گی صاحب بخار کو سکون آئے گا۔ تم تو تھوڑی دیر پڑھو گے، لیکن اس پھول میں جب تک ہریالی باقی ہے وہ تب تک تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے دربار میں آپ جائیے، دیکھ لیجیے، عورت ایک بھی آپ کو عرس میں نظر نہیں آئے گی، اور یہاں آپ جا کے دیکھیے مزاروں پر بنا عورت کے مجاوروں کا کام ہی نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ چڑھاوا چڑھاتی، نذرانے وہ پیش کرتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عورت کا مزار پر جانا جائز نہیں ہے۔ گھر سے قدم نکالتی ہیں تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہر قدم پر لعنت برستی ہے۔ ہاں مگر محرم کے ساتھ باپردہ ہو کر جائیں اور کسی غیر محرم سے اختلاط نہ ہو تو پھر صاحب مزار کے قریب میں عورت کے لیے مخصوص جگہ بنی ہو جہاں پردے کا انتظام ہو، تو اپنے محرم کے ساتھ باپردہ ہو کر غیر محرم کے ملاوٹ سے بچتے ہوئے جا سکتی ہیں۔ مگر تمہیں جانا ہی کیوں ہے؟ جب تمہاری حفاظت کے لیے شریعت نے تم پر نماز با جماعت فرض نہیں کیا، جماعت تک کی رخصت دے دی، تم اکیلی پڑھنا، تم پر جماعت ضروری نہیں ہے، تو اب یہ مزار والی زحمت کیوں اٹھانا؟ جانا ہی کیوں ہے؟ سوال تجھے الغرض میں یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو اپنی زندگی میں فتویٰ دیا وہ آج بھی تقوی میں شامل ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس سائنٹسٹ کا نام ہے، دنیا کا یہ پہلا سائنٹسٹ جنہوں نے پانی کے 165 قسم گنتی کھائے، 165 قسم۔ کسی نے پوچھ دیا حضور پانی، کس پانی سے وضو جائز ہے اور پانی کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی رنگ ڈل گیا تو ایک رنگین پانی، ایک بنا رنگ کا پانی، اور ایک گدلا پانی جس میں مٹی ملی ہو اور جس میں کائی جم گئی ہو تو ہرا پانی، اور یا تو بدبودار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے 165 قسم پانی کے گنتی کرائی۔ جب پانی کا مسئلہ بیان کیا تو میرے امام نے پانی کا بھی پانی پانی کر دیا۔ یہ علم ہے، اعلیٰ حضرت کو محض عالم نہ سمجھیے، مکمل علم مصطفیٰ کا نام آنا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جو زبان سے نکالا اللہ کریم نے وہی کر دیا۔ آپ کے ایک مرید ہیں امجد علی، آپ کے ایک مرید کا نام ہے امجد علی، تجلیات امام احمد رضا جب آپ پڑھائیں گے
آپ کو پتا چلے گا۔ امجد علی یہ آپ کے مرید تھے اور کہاں کے رہنے والے؟ ملک کے پاس ایک جگہ ہے بھنسوڑی شریف، نام سنا ہوگا، وہی کے رہنے والے تھے۔ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، کیس بنا، انگریزوں کا ٹائم تھا، یہ الزام بنا کہ انہوں نے گولی چلائی اور جان بوجھ کر گولی ماری اور قریب سے نشانہ لگا کر مارا، جبکہ وہ گولی خطاً غلطی سے چل گئی تھی۔ جرم ثابت ہو گیا، مقدمہ طے ہو گیا، پھانسی کی سزا سنائی کورٹ نے، جج نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ قید میں موجود تھے وہ، ان کے گھر والے، ان کی ماں، ان کے بابا اور ان تمام گھر والے اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچے، کہا حضور آپ کے مرید امجد علی کو پھانسی کی سزا ہوئی، دعا فرمائیں، اللہ کریم کرم فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے نگاہیں بند کی، نگاہیں بند کی تو میں سمجھتا ہوں جو عاشق رسول رہا ہوگا نا وہ سمجھ گیا ہوگا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ نگاہیں بند کی، پھر کھولا، پھر بند کی، پھر کھولا، فرمایا جاؤ امجد علی کو کچھ نہیں ہوگا، امجد علی کو کچھ نہیں ہوگا، رہائی پا جائیں گے۔ وقت قریب آیا، سزا کا پھانسی کے دن بہت قریب رہ گئے تو گھر والے ملنے گئے، پھانسی دینے سے پہلے بلاتے ہیں، ملوایا تو اپنی والدہ سے کہا والدہ آپ روتی کیوں ہو؟ آپ فلانی تاریخ کو جو میری پھانسی والا دن ہے اس دن آپ ناشتہ بنا کر رکھنا، میں آپ کے ساتھ آ کے ناشتہ کروں گا۔ مرید بھی لاجواب ہے تو پیر بھی لاجواب، عقیدت ایسی تھی، یقین تھا مرشد پر کہ جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، جو وجد کے عالم میں نکلے لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ خیر اب سب لوگ حیران، پھر لوگ بھاگے ہوئے بریلی شریف گئے، کہا سرکار کل پھانسی ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں، کہا فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، امجد علی رہائی پا کر گھر آئیں گے، ابھی یہی زبان پر جاری ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے، اب یہ تو پشو پیش میں تھے لیکن مرید کو پتا تھا جو میرے سرکار نے کہہ دیا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ اور بریلی روحانی دنیا میں سرزمین بریلی شریف کا ریکارڈ ہے۔ سرکار مفتی اعظم خود فرماتے ہیں میاں یہ بریلی ہے، بریلی یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومتیں بدل دی جاتی ہیں۔ اور ایک بار نہیں کتنی بار ایسا ہوا ہے، بریلی والوں نے نہ صرف لوگوں کے عقیدوں کو درست کیا ہے، برائیوں سے بدل کر نیک کیا ہے، حکومتیں جو بری تھیں انہیں بدل کر نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے ایسا۔ تو کہا میرے پیر نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ چنانچہ پھانسی کا دن قریب آیا، ہاتھ باندھ دیا گیا امجد علی کے پیچھے، تختہ دار پر کھڑا کر دیا گیا، سر میں کپڑا پہنا دیا گیا، پھندا گلے میں باندھ دیا گیا۔ اب گھڑی کا انتظار ہو رہا ہے، اتنے میں ایک سپاہی دوڑا ہوا آیا تار لے کر۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، تیز رفتار میں جو خبر پہنچائی جاتی تو تار آتا تھا۔ تار پڑھ کے دیکھا گیا تو ملکہ وکٹوریا نے لکھا تھا آج میرے بیٹے کی تاج پوشی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوئے کہ یہ خوشی کا دن ہے تو اپنے بیٹے کے خوشی کے دن کے موقع پر میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ جتنے موت کے قیدی ہیں سب کو رہائی دے دو تاکہ وہ بھی خوشی منائیں۔ پروانہ پڑھا، فوراً وہ پھندا ہٹایا گیا، کپڑا ہٹایا گیا، تختہ دار سے نیچے آئے اور امجد علی نے کہا میرے مرشد میں قربان جاؤں، میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں، یقیناً میں کہتا تھا میرے پیر نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ پہنچے بریلی شریف، جا کے حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، تب پتہ یہ چلا کہ یہ بریلی ہے،
اعلیٰ حضرت کا شہر ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں سب پوچھتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں، آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہلی بار جب مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، آپ اپنے والد ماجد حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تو یہ واقعہ 1295 ہجری یعنی 1878 میں آپ خود فرماتے میں نے اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان کی معیت میں زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر مبارک میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ روانگی کے وقت ایک نظم تحریر فرمائی تھی اعلیٰ حضرت نے، جس کا پہلا مصرع یہ ہے: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ مکہ المکرمہ پہنچے اور پھر جب آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا تھا: شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس سفر مقدس میں حرمین شریفین کے اکابر علماء مثلا مفتی شافعیہ حضرت احمد دہلان اور مفتی حنفیہ شیخ عبد الرحمن سراج اور وغیرہ سے حدیث تفسیر فقہ اور اصول فقہ میں سند حاصل کی۔ اور اسی سفر مبارک میں حرم شریف میں نماز مغرب کے بعد ایک اور امام شافعیہ شیخ حسین بن صالح بغیر کسی سابقہ تعارف کے آگے بڑھ کر آئے اور فاضل بریلوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ نہ جان نہ پہچان، پہلی ملاقات اور کلائی پکڑ لی، گھر لے گئے اور فرط محبت سے دیر تک آپ کی نورانی پیشانی کو تکتے رہے اور جوش عقیدت میں فرمایا: انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، یعنی بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پیشانی میں اللہ کا نور محسوس کر رہا ہوں۔ تو شیخ حسین بن صالح موصوف نے آپ کو صحاح ستہ کی سند اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت اپنے دستخط خاص سے عنایت فرمایا اور آپ کا نام ضیاء الدین احمد رکھا۔ اعلیٰ حضرت کا نام ضیاء الدین احمد رکھا انہوں نے، آپ کا نام احمد رضا خان، اور اعلیٰ حضرت خود کو عبد المصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور دوسری بار جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو پھر وہی فرمایا: شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس سفر میں اکثر و بیشتر بیزی رہ گئے۔ کئی کتابیں آپ نے وہاں رہتے ہوئے تحریر فرمائی، مثلا علم غیب مصطفیٰ، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ کتاب 800 صفحے میں ہے۔ کتنے صفحے میں؟ 800 پیج میں، اور بخار کے عالم میں تھے اعلیٰ حضرت، اور آپ نے تحریر فرمائی اتنی تیز رفتار کے ساتھ کہ یہ سیدھے ہاتھ سے اس پیج میں جو بات لکھی جانی تھی پورا وہاں سے لے کے یہاں آخری پیج تک یہ ہاتھ وہ بات لکھتا اور دوسرا ہاتھ اس پیج میں یہاں تک جو بات لکھی جانی تھی یہ دوسرا ہاتھ لکھتا، دونوں ہاتھ سے۔ اگر کوئی بہت ماہر ہو دونوں ہاتھ سے لکھنے والا تو اس پیج میں جو لکھے گا وہی دوسرے پیج میں لکھے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جب لکھنا شروع کیا تو اس پیج میں الگ اس پیج میں الگ، اور دونوں قلم دونوں ہاتھ الگ الگ موضوع پہ لکھ رہا ہے۔ اسے سرکار کا معجزہ ہی تو کہیں، اور صرف چند گھنٹوں کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے 800 صفحات پر مشتمل کتاب بخار کے عالم میں لکھ کر امت کے حوالے کر دی۔ علماء مکہ حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کون مفتی ہے
ہندوستان سے آیا کہ جس نے علماء عرب و عجم پر اپنا سکہ ہے جمایا. حیران تھے لوگ کہ ان کی زبان ہے، قلم ہے، کیا لکھتے ہیں. بہر صورت آپ نے بڑی بڑی کئی کتابیں، ہاں نوٹ کا مسئلہ بھی آپ نے پہلی بار جب نوٹ مارکیٹ میں آئی تو چھپنے کے لیے بھئی ضروری ہے کہ ہر ملک کا سپورٹ ہو تبھی تو نوٹ چلے. تو مسلمانوں کو بڑا خدشہ تھا کہ بھائی نبی پاک تو ہمیں سکہ دے گئے چاندی کا اور سونے کا، تو اب یہ کاغذ کا ٹکڑا بھلا یہ روپیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قیمت تو ہے ہی نہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا قیمتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس پر پھنسے تھے سارے علماء عرب و عجم، بالکل پھنسے ہوئے تھے کہ کیا کریں، کیسے ہوگا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے سامنے حکومت کی طرف سے خبر آئی کہ وہ جو ہندوستان سے امام احمد رضا خان آئے ہیں ان سے اس فتوے پر، اس مسئلے پر فتویٰ معلوم کرو. اعلیٰ حضرت نے اس دینار کو، نوٹ کو، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو پورا روپیہ کیسے مانا جائے، مدلل پوری دلیل دے کر ثابت فرمایا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا روپیہ کیسے ہو سکتا ہے. تب جا کر کے آپ کے فتوے کی بنیاد پر پوری دنیا میں پھر نوٹ کا چلن ہوا. اس سے پہلے نوٹ کا چلن تھا ہی. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا آج 100 کا بھی ہے، 10 کا بھی ہے، 500 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے. اور ابھی ہماری حکومت نے تو 2000 والا بھی چلایا تھا. پھر ان کے لیے وہ کیا نقصان ہوا، پھر یہ پیچھے ہٹ گئے اپنے فیصلے سے. بہر صورت نوٹ، کاغذ کا ٹکڑا کبھی روپیہ بھی مانا جا سکتا ہے، یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا اور آپ کے فتوے نے ہی مہر لگایا. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، یہ وہ ذات ہے جن کے جوہر اور جن کے علمی جواہر پارے بے شمار ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ کی جو کتاب ہے تفسیر قرآن کنز الایمان، اس کا جواب پوری امت کے لیے ہدایت ہے. ہم سب کو اپنے بچوں کو علم دین سکھانا چاہیے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو خود بھی پڑھیے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے طریقے پر عمل بھی کیجیے. میں یہ آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے صرف موضوع فقہ یعنی جو مسئلہ مسائل ہے اس پر 35 کتابیں لکھی، 35 کتابیں. ہم سے ایک نہیں پڑھی جاتی. قانونی شریعت ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ پوری نہیں پڑھ پاتے. انوار شریعت اب علماء نے اور چھوٹی کر دی، چند پیج میں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کے مکمل فتویٰ دیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ یہ سلسلہ عالی قادریہ کے 39ویں امام ہیں اور علم عروض میں آپ اتنے ماہر ہیں. بس یہ آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں جب آپ گئے تو ایک شاعر صاحب تھے ہندوستان سے آئے ہوئے، وہ اپنا سرکار علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے اس کے سامنے کبھی کھجور کے 2 پیڑ ہوا کرتے تھے، بالکل روضہ مصطفیٰ کے سامنے. تو وہ شاعر صاحب کہہ رہے تھے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو جیسے کہ خیمہ لیلا کے سامنے. مجنو کھڑا ہو جیسے کہ خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے وہی گرفت فرما دی، کہا نہیں، یہ مثال مصطفیٰ کریم کی ذات کے لیے جائز نہیں. تم خیمہ لیلا مصطفیٰ کی ذات کو کہہ رہے ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کے گنبد کو کہہ رہے ہو نا خیمہ لیلا. تشبیہ سے تو یہی مراد ہے. اور مجنو اسے کہہ رہے ہو جو عاشق رسول ہے. یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں. احمد رضا کہتا ہے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے کہ عرش والا کے سامنے. قدسی کھڑے ہو جیسے کہ عرش والا کے سامنے. یہ شعر ہے. لکھنؤ میں ایک جگہ ہے کاکور، وہاں کے ایک شاعر صاحب تھے کاکور بھی صاحب. تو انہوں نے ایک شعر لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، معراج شریف کے بارے میں. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل،
برق کے کاندھوں پہ لائی ہے سبا گنگا جل، اور شب دیجور اندھیرے میں ہے بادل کے نہا، لیلا محمل میں ہے ڈالے ہوئے منہ پہ آنچے۔ یہ شعر جب انہوں نے کہا، کبھی اس کی تفصیل میں بتاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اتنا جانیے کہ شب دیجور اندھیرے میں ہے بادل کے نہا، لیلا محمل میں ہے ڈالے ہوئے منہ پہ آنچل، یعنی منہ پہ جو آنچل ہے وہ تو لیلا سے مراد اس شاعر نے ذات خدا لیا تھا، ذات خدا کا جو نور ہے وہ پردے میں ہے، جو آنچل ڈھکا ہے وہ آنچل سے مراد پردہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اعلیٰ سرکار نے نہیں ایسے نہیں کہتے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اور ترجمے میں دلیل میں پیش کر رہے ہو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام اور مسجد اقصی، نبی پاک مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، تو تم یہ کہہ رہے ہو سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یعنی کاشی تم بتا رہے ہو حرم کو اور متھرا بتا رہے ہو بیت المقدس کو، یہ تشبیہ دے رہے ہو، یہ تشبیہ جائز نہیں ہے، وہاں بت پوجے جاتے ہیں یا خدائے وحدہ لا شریک کی مانتے، یہ تشبیہ کیسے جائز ہے، یہ تشبیہ درست نہیں ہے۔ تب اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، ادھر فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے جاتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ادھر سے انوار ہنستے جاتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ ہے حقیقت، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے علم عروض میں شعر میں بھی کبھی کوئی ایسا ہلکا جملہ شان مصطفیٰ میں نہیں کہا، اور پھر آپ نے فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے جب شعر کہے ہیں تو اس کے جواب نہیں ہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، ہندی میں بھی، بھوجپوری میں بھی، ساری زبانوں میں اعلیٰ حضرت سرکار نے شعر لکھا ہے۔ اللہ کریم اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں دل کے رضا ہے خنجر خونخوار اخبار، آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھ کر داغ دہلوی نے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیر سید آل رسول ماہروی، اور پھر آپ کو اجازت و خلافت، آپ کو کے صاحبزادے سرکار مفتی اعظم مفتی عالم اسلام شبیہ غوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے ہیں، ان دونوں کو اجازت و خلافت ماہرہ شریف سے سید ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو آخری تحریر لکھی اس دنیا سے جاتے ہوئے، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اسے سنیے۔ 25 صفر 1440 ہجری روز مبارکہ 12:21 پر یہ واقعی وسایا قلم بند ہوئے، دستخط بقلم خود بحالت صحت حرس و حواس، واللہ شہید وله الحمد وصلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم علی شفیع المذنبین وآلہ الطیبین وصحبہ المکرمین وابنہ وحزبہ الی ابد العابدین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ لکھ کر اور آپ دنیا سے پڑھا، یہ اعلیٰ حضرت آخری وقت میں لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب وصال کرنے لگے تو پتہ ہے کہ فرمایا جب میری قبر کھودنا تو میری لحد تھوڑی گہری کرنا تاکہ سرکار آئیں تو میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر سلام کرتا۔ معلوم ہے اعلیٰ حضرت کو کہ میرے مصطفیٰ آئیں گے لحد میں وہ آئیں گے، بس دیر تو ہے مر جانے کی۔ تو سرکار آتے ہیں اور اپنا روح زیبا دکھاتے ہیں، اس لیے تو میں کہتا ہوں مرنے والوں پر رویا نہ کرو، تم پوری عمر جو تم اسے نہیں دے سکے نا، موت کو گلے لگا کر انہوں نے سرکار کا دیدار کر لیا۔ کوئی مدینے جا کے بھی روح زیبا مصطفیٰ نہیں دیکھ پاتا، گنبد خضرا تو دیکھتے ہیں، سنہری جالیاں بھی دیکھتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد موت تو ایک ایسا سودا ہے جو مصطفیٰ سے ملا دیتا ہے۔ تو رونا کیسا ہے تو خوشی کا مقام ہے
کہ اللہ کریم نے وہ کرم کیا کہ اپنا محبوب دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کے یہ 108ویں عرس پاک کے موقع پر ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، اور پھر آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اور اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے، چونکہ اعلیٰ حضرت کے نام سے ہی موسوم یہ ادارہ ہے، تو اللہ ان کے فیض سے اس ادارے کی حفاظت کا مکمل سامان اور مکمل بندوبست غیب سے پیدا کرنا ہے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔